بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 33 نمبر جو تضاد اس محترم نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اصل میں قرآن کا تو وہ قرآن کا تو تضاد نہیں ہے، وہ تضاد تراجم کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا ایک روایتی تصور جو ہے اس نے وہ تضاد پیدا کیا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن جو ہے زنا کی جو سزا ہے اس کے بعد میں سورہ جو 24ویں ہے سورہ نور آیت نمبر 2، سورہ النور 418 صفحہ 418 صفحہ آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی کرانے والی عورت وزانی اور مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو تم 100 درے لگاؤ، 100 سٹرپس۔ اس کا حوالہ دے کر وہ 2 سوال کرتا ہے۔ ایک سوال تو یہ کرتا ہے کہ یہ تو زانی اور زانیہ کی سزا ہے 100 جلدہ، 100 کوڑے، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ سزا اس زنا کرنے والے کی ہے جو غیر شادی شدہ، جس نے مرد عورت نے بھی شادی نہ کی ہو اس کی تو ہے 100 جلدہ، اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کی سزا رجم، سٹوننگ، یعنی پتھر مار مار کر اسے ختم کر دینا۔ تو ایک تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس میں ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو زانی محسن، اس کو کہتے ہیں محسن، میم ہے صاد نون، محسن شادی شدہ، یعنی شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ رجم۔ اور کہتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ ہے کہ یہ شادی شدہ کی جو سزا تھی یہ ایک آیت تھی، اور وہ آیت قرآن میں نہیں ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت یہ تھی کہ الشیخ والشیخہ اذا زانیا فرجموہما، کہ شیخ بوڑھا مرد و شیخہ بوڑھی عورت جب وہ دونوں زنا کریں تو ان کو رجم کر دو۔ تو کہتا ہے پہلے تو یہ قرآنی نعوذ باللہ محفوظ نہیں ہے، پہلا سوال وہ یہ اٹھاتا ہے کہ یہ قرآن اس کی جو حفاظت ہے الہی حفاظت وہ صحیح نہیں، یہ وعدہ، کیونکہ تم مسلمان رجم کرتے ہو، شیعہ اور سنہ دونوں، شیعہ اور سنہ دونوں رجم کے قائل ہیں، اور رجم کرتے ہیں ایک ایسی آیت کی بنیاد پر نعوذ باللہ جو منسوخ ہو گئی، محو ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ کتاب اللہ میں لکھی نہیں جا سکی، لیکن عمل اس پر قائم ہے۔ منسوخ کی 3 قسمیں بتاتے ہیں، کون کون سی؟ جاؤ بھائی۔ کیسے یہ عمل کہاں پہ ہو رہا ہے؟ آج یہ عمل کہاں پہ ہو رہا ہے سنسار میں؟ آج یہ ہے کہ سعودیہ میں ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اگر پریکٹیکلی یہاں آپ کے ہاں اس لیے نہیں ہو رہا کہ نہیں، ضیاء الحق صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ رجم کے قائل ہیں، انہوں نے کہا ضرور قائل ہوں، تو انہوں نے کہا پھر کیا کہ عمل کبھی ہونے کا نہیں اس پر، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب اس طرح کا کیس ہوگا تو اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا کیس جو ہے وہ اسلامی شریعہ کے مطابق چلیں یا جو یہاں کا پینل کوڈ ہے اس کے مطابق کریں۔ تو اب کون کہے گا کہ مجھے سٹوننگ کرو؟
یعنی یہ پولیس پر ہے کہ جب اس کے پاس آئے تو حدود آرڈیننس میں وہ کرتا اس کا چالان یا دوسری طرف کر دے. تو یہ تو مذاق ہے کہ چونکہ ہم نے اس پر کبھی اخباروں میں جتنے بھی آج کل بنا کے کیسز ہیں یہ سب حدود میں نہیں کیسز درج ہوتے ہیں. یہ دونوں طرف یعنی اگر گواہ ہوں، کیونکہ جو حدود والا ہے نا اس میں 4 گواہ، اس میں تو 4 گواہ اور گواہوں کی جو شرائط ہیں اس کے تحت ممکن ہی نہیں سزا دینا. ممکن. آج کل انٹرنیٹ پر ایک پروگرام آ رہا ہے ویمن ان اسلام، ویمن ان اسلام، تو اس میں ایسی ایسی حدیثیں وہ لا رہا ہے کہ جس سے نعوذ باللہ حضور کا، حضرت علی کا ایسا بیڈ یا نقشہ برا بیٹھتا ہے کہ آدمی اس کو رسول کیا مانے گا. حضرت عائشہ کے عفت کے کیس میں ایسی ایسی وہ روایات لاتا ہے مسلم اور بخاری سے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. مثلا حضور علیہ السلام کا وہ کرتا ہے کہ پبلک لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں ہاں بحری، وہ ایک پبلک میں حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا میں اپنی بیوی کے بارے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ بے گناہ ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اور گھر آئے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو انسان ہے، اگر کوئی لغزش ہو ہی گئی ہے تو اعتراف کر لو. یعنی پبلکلی اس کی بریت ظاہر کرتے ہیں خطیب کے طور پر کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا اپنی بیوی میں کوئی ایسی بات جس کا یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور گھر آ کر کہتے ہیں کہ اے عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا دو. تو یعنی اب یہ پبلک میں اور پرائیویٹ میں ایک عام پولیٹیشین بھی ایسا کرے تو وہ ایک چیز ہے کہ ہاں. پھر حضرت بریرہ کو حضور نے بلایا کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کام کرتی تھی. تو حضرت علی آیا، حضرت علی نے اس کو گرا لیا بریرہ کو اور خوب تھپڑ مارے اور اس کی خوب ٹھکائی کی اور کہا کہ تو گواہی دے عائشہ کے بارے میں. تو اس نے کہا جی میں نے اس کو ایسا کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں، میں کیسے گواہی دوں. تو جب اچھی طرح اس کی ٹھکائی ہوگی تو پھر کہا حضرت نے کیا علی چھوڑ دو اس کو، یہ بے گناہ ہے. یعنی پہلے تو نعوذ باللہ اس کا سارا کروا دیا اور جب ہو گیا تو کہا چھوڑ علی یہ تو بے گناہ ہے. تو یہ تمام روایات اس نے انٹرنیٹ پر نا ویمن ان اسلام میں داخل کر دی. تو اسی ضمن میں یہ جو منسوخ ہے کہ جی الشیخ والشیخہ اذا زانیہ فرجموہما، یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم موجود ہے. اس کو کہتے ہیں منسوخ التلاوہ، موجود الحکم. منسوخ کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ منسوخ ہے کہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. اب نہ آیت کا نشان ہے اور نہ اس کا حکم باقی ہے. منسوخ الحکم، حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. یہ ایک قسم ہے. دوسری وہ ہے کہ جس کا حکم تو قائم ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، وہ یہ آیت ہے الشیخ والشیخہ. تلاوت ہم اس کی نہیں کرتے، حکم اس کا باقی ہے. تو یہ جو اس ضمن میں الزانی، ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس صورت میں قرآن میں حفاظت کا جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ قرآن کی آیت ختم ہو گئی. ایک تو وہ اس حوالے سے تضاد پیدا کرتا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے. تو ہم اپنی سابقہ نشستوں میں اس بات پر کافی وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن نے زنا کی جو سزا بیان کی ہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ان دونوں کی سزا ایک ہے. الزانیۃ والزانی، اس کے اندر کوئی یعنی شرط نہیں ہے، مطلق ہے، مرد ہو یا عورت، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دونوں صورتوں میں سزا ایک ہے. اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وہ شادی شدہ جو ہے اس کی سزا کیا رجم بتاتا ہے یا کوئی ایسی سزا بتاتا ہے جو رجم سے ہٹ کر ہے.
تو اس ضمن میں قرآن میں خاص طور پر ایک شہادت موجود ہے، سورہ النساء، چوتھی سورہ، آیت نمبر 25، سورہ النساء آیت نمبر 25، یہ کیا ہے، 98 صفحہ 99 99 ہاں، یہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ فرمایا کہ جن کے پاس آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ جو ملک یمین کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ نکاح کریں، شرط یہ ہے کہ وہ مومنہ ہو۔ اور آگے ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو وہ جو ملک یمین میں کسٹوڈین میں امت کے آئی ہوئی خواتین ہیں، بشرطے کہ وہ مومنات ہوں، تو ان کا نکاح کرو، ان کے ساتھ نکاح کرو ایسے افراد کا، اور ان کو مہر دیا کرو معروف طریقے سے۔ اور یہ جو نکاح کرنا ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ نکاح زندگی بھر کا ہونا چاہیے، گھنٹے 2 گھنٹے، 1 ماہ 2 ماہ، 1 سال 2 سال، یہ جو موقت نکاح ہوتا ہے نا، عارضی نکاح، گھنٹے 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 2 ماہ کا، یہ اس کو متع کہتے ہیں۔ شیعوں کے ہاں یہ ہے، اہل سنت تذبذب میں ہیں، تو بہرحال نکاح زندگی بھر کا ہوتا ہے قرآن کی روح سے، یہ وقتی، ہنگامی اور عارضی نہیں ہوتا۔ محصنات۔ نمبر 2 غیر مصافحات، نکاح کا جذبہ محرکہ جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کر کے، زندگی اور بھر کا عہد کر کے، یہ گھر بسانے کا عمل ہے، صرف خواہش نفس کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے۔ نمبر 3 ولا متخذات اخدان، اور اس کا پبلکلی اناؤنس ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں کہ ایک مرد ایک عورت آپس میں سیٹل کریں ہمارا نکاح ہو گیا، یہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے، پبلکلی اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ آگے نسب اور حسب کے مسائل پیدا ہوں گے، اور ملت کا یہ ایک اجتماعی عمل ہے، صرف 2 افراد کی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے تیسرا فرد آئے گا یعنی اولاد، تو ان کے حقوق کا مسئلہ آئے گا۔ آگے لفظ ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ، فَإِذَا أُحْسِنَّ، اب یہاں فَإِذَا أُحْسِنَّ کا کیا معنی ہوگا؟ جب وہ نکاح کے حصان میں آ جائیں، یعنی یہاں پاک دامنی مراد نہیں ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ کیا ترجمہ کیا جائے بھائی؟ نکاح میں آ کر ہاں، یعنی أُحْسِنَّ کا معنی نکاح میں آنا، نکاح میں آنا، پاک دامنی نہیں، کیونکہ جب ہم محسنات کا لفظ لگاتے ہیں نا تو اہل روایات محسنات کا معنی کہتے ہیں پاک دامن۔ تو فَإِذَا أُحْسِنَّ جب وہ عقد نکاح کر کے شادی شدہ ہو جائیں، پھر کیا ہو؟ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، جب انہوں نے عقد نکاح کر لیا، شادی شدہ ہو گئی، تو اگر وہ کر بیٹھیں کیا؟ فاحشہ کا ارتکاب، زنا کا ارتکاب، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو جو تم ان جیسی شادی شدہ عورتوں کو سزا دیتے ہو اس سزا کا نصف دو، یعنی شادی شدہ مومنہ اگر ارتکاب فاحشہ کرے تو اس کی جو سزا ہے اس کا نصف اس کو دو مل کے یمین میں۔ تو گویا کہ شادی شدہ خاتون کا جو عذاب یا سزا ہے وہ ایسی سزا جس کا نصف ہو سکتا ہے، تو رجم کا نصف کیا ہوگا؟
یعنی رجم کا نصف نہیں ہو سکتا. رجم تو موت ہے. ہاں موت کا نصف نہیں ہے. وہ تو سٹوننگ ٹل ڈیتھ، وہ تو پتھر مار مار کر اسے مار دینا ہے. تو جب پتھر مار مار کر مار دینا ہے تو اس کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاف ڈیتھ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ شادی شدہ کی کوئی ایسی سزا ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے، اور وہ صرف میات جلد ہے، 100 درے ایسی آزاد عورت کو کہ جو مسلم معاشرے میں پڑے پروان چڑھے. تو اس میں اصول یہ دیا ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے مجرم کے لیے یہ دیکھنا درکار ہے کہ اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، انوائرمنٹ، یعنی کوئی برائی ہوئی تو کن حالات میں ہوئی. ایک آدمی ہے کہ جس کے لیے برائی سے بچنے کے تمام آپ نے حالات سازگار کر دیے، پھر وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے. اور ایک ہے کہ اس کے لیے امکانات تھے برائی کے اور پھر اس سے ہو گیا. مثلا ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرد چوری کرے، اور ایک شخص جو ہے وہ جبر کے تحت چوری کرے، تو دونوں میں فرق ہے. تو قاضی کو حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ کوئی جرم کن حالات میں ہوا. تو خیر یہاں پر جو شادی شدہ عورت ہے اس کی سزا کا نصف، اور اب اس سزا کو اللہ تعالیٰ ڈبل بھی کرتے. یہ 100 درے سے جان تو نہیں ختم؟ نہیں، جان ختم کرنا مقصود ہی نہیں ہے. جان ختم کرنا مقصود ہوتا تو کہہ دیتا قرآن کہ مار دو بھائی. 100 درے لگائیں گے اس کو، لیکن اس کو حالات دیکھتے ہوئے. ہاں وہ جو درہ ہے نا، درہ اس کا بھی یعنی یہ مقصد نہیں ہے جو یہاں عبرتناک کیفیت میں. اصلاً مقصود جو ہے وہ معاشرے میں اس برائی کو اس قابل کرنا ہے کہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ تمہاری عزت نہیں رہے گی. عبرت کا مقابلہ ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ ڈیٹرنٹ، یہ ایسی سزا ہے جو دوسروں کو روکنے کا باعث بنے. تھوڑی سی سختی بھی ہاں، ہوگی لیکن جان سے مطلب صرف اس کو جلدہ جو ہے نا درہ، ہر وہ چیز حتیٰ کہ اس درے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، وہ جوتے بھی ہو سکتے ہیں، جوتا بھی جلدہ ہے، جوتا بھی ہو سکتا ہے، وہ رسے کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کو ٹیپیکل ایک مخصوص بنا کر اور پھر اس کو پانی میں بھگو کر، یہ سارا خلاف اسلام، یہ غلط ہے. اور اس کی پھر نمائش، پھر وہ دور سے آ رہا ہے اور آ کر خوب اس کو مارتا ہے، یہ وحشیانہ درندگی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو سورہ الاحزاب 504 صفحہ، آیت نمبر 28. یا نساء النبی، یہ الفاظ ہیں، یہ 30 ہے، 30 آیت، 504 صفحہ آیت نمبر 30. یا نساء النبی، اب یہاں نبی کی بیویوں کو خطاب ہے. وہاں ایک ایسی عورت تھی جو غیر مسلم معاشرے سے آئی، اس کو تعلیم اور تربیت کے پورے مواقع نہیں ملے، اور ان حالات میں اس سے فاحشہ کا ارتکاب ہوا. اور اب ایک نبی کی بیوی ہے، نبی کے گھر میں تعلیم اور تربیت کا جو انتظام ہے وہ امت کے ہاں تو وہ نہیں ہو سکتا، یعنی خاتون اول سمجھ لیں. ہمارے ہاں تو خاتون اول کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہاں ہاں، امام کی، اس کے لیے ہمارے ہاں تو وی آئی پی ہوتا ہے، اس کو قانون کا مسئلہ ہی نہیں کہ اس کو پکڑ سکے. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کہ جتنا کوئی منصب میں بڑا ہوگا نا، اتنی ذمہ داری اور لائبلٹی بھی بڑی ہے، اور اگر وائلیشن کرے قانون کی تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے. اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشہ، تم میں سے اگر کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے گی، فاحشہ مبینہ، تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہاری سزا عام عورتوں سے ڈبل ہوگی.
یعنی عام عورتوں کو اگر سزا 100 درے ہے تو تمہیں 200 لگیں گے ضعفین من العذاب. انہوں نے بریکٹ میں کر دیے الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی ہیں ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی. یعنی اس میں جو فاحشہ کا مطلب لیا ہے نا ہاں وہ لیا کہ نشائستہ الفاظ کہہ کر اگر وہ نہیں تو نشاستہ الفاظ کہہ کر اس کو ڈبل سزا ملے گی تو نصف سزا کس کو ملے گی؟ یعنی جو کہنے والا ہے ان کا مطلب ہے حالانکہ وہ بیویوں کو یعنی فاحشہ مبینہ کا مسئلہ جو ہے نا وہ ایذا کیسے ہو جائے گا؟ نہیں صاف یہ تو بیویوں کو خطاب ہے. ہاں تو انہوں نے کہا لکھ دیا کہ جو کوئی نبی کی بیوی کے بارے میں غلط بات کرے نہیں. ہے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی سری نشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دوسری سزا دی جائے گی. نہیں کس چیز کی؟ یہ جو نا یضاعف لها العذاب ضعفین. العذاب پرٹیکولر ہے، مخصوص عذاب، مخصوص سزا. وہ مخصوص سزا کیا ہے؟ ہاں یعنی اگر آپ 425 کو ملائیں نا تو وہاں کیا فرمایا تھا کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب. محصنات کا جو فاحشہ کا جو عذاب ہے اس کا نصف ہوگا مل کے یمین والی کے لیے، اور یہاں اسی العذاب کو ضعفین کر دیا اور لفظ بولا ہے فاحشہ. فاحشہ فاحشہ مبینہ، تو ایذا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اور آگے فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تمہاری نظر میں تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کی بیوی کو یہ سزا دی جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا قانون بنانا کچھ مشکل نہیں. یہی تو ہے خالق و مالک کا قانون کہ وہ ہمارے جذبات کی رعایت نہیں کرتا. کیونکہ وہاں بھی 24 میں بھی آپ دیکھیں وہ جو سزا دینے کا جو عمل ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ نور میں، یہ آیت نمبر 2 جو تھی نا کہ واحد منہما میات جلدہ ولا تاخذکم بہما غافتم فی دین اللہ، کہ دیکھو اللہ کے احکام کے نفاذ کرنے کے دوران تمہیں مجرموں کے ساتھ نرم دلی اور مہربانی کا رویہ نہ پیدا ہو جائے. یعنی مجرم کے بارے میں مہربانی، نرمی، شفقت، یعنی مجرم کو تحفظ دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. جرائم کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر مجرموں کے بارے میں نرم گوشہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئے. تو یہ جو ہے کہ اور یہ جو سزا دی جائے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا دو تو یہ طائفۃ من المؤمنین جو ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ سزا جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے، اور اس سے سارے کا سارا جو ہے نا یعنی معاشرہ وہ بھی اس کو دیکھے. تو یہ مقصود ہے، تو مقصود ختم کرنا مقصود نہیں ہے. تو خیر یہ جو مسئلہ آیا اس کا شادی شدہ نصف ما علی المحصنات اور العذاب ضعفین. اب اس کے ساتھ اس نے جو پہلے بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 14 اور 15 کو اس نے کنٹراڈکٹ کیا ہے اس سزا کے حوالے سے. اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، بس تجدید یادداشت کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 15 اور 16. یہ صفحہ 96 ہے. واللاتی، ہاں یہ 96 صفحہ ہوگا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کو اس نے جوڑا ہے سورہ نور کی آیت 2 کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف تو قرآن نے 100 دروں کی سزا دی ہے اور دوسری طرف یہ سزا دی ہے، اور یہ سزا اس سزا کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اور وہ خواتین واللاتی، اور وہ خواتین یاتین الفاحشہ جو فاحشہ کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، اور ان کے لیے تمہارے پاس گواہ بھی ہوں، تو اگر گواہی دے دیں تو ان کو روک لو، پابند کر دو گھروں میں، یعنی باہر کی زندگی پر پابندی لگاؤ، گھروں میں ان کو گرفتار کر کے مقید کر کے رکھو۔ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں ہے کہ ان کو گھروں میں ہاؤس ریسٹ اسے کرنا ہے، یعنی انہیں ہاؤس ریسٹ رکھو، اور وہاں ہے کہ ان کو 100 درے لگاؤ۔ پھر آگے جو ہے واللذان، وہ 2 مرد جو اس کا ارتکاب کریں فاحشہ کا، تو ان کو سزا دو۔ کہتا ہے کہ یہاں ہے کہ ان کو کوئی سزا دے دو، ایذا دے دو، اور وہاں ہے کہ ان کو 100 درے مارو۔ تو کہتا ہے کہ یہ کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے۔ تو اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سزا جو ہے یہ زنا کی سزا نہیں ہے۔ زنا کے علاوہ ایک اور جرم ہے جو 2 مرد اور 2 عورتیں آپس میں کرتے ہیں۔ یہ اگر عورتیں کریں تو اسے سحاقت کہتے ہیں، سین حلف ہا قاف تے، سحاقت، اور مرد کریں تو اس کو لواطت کہتے ہیں، ہومو سیکسویلٹی۔ تو یہ اگر دونوں عورتیں اس کا ارتکاب کریں، یہ جو پہلا ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، یعنی یہ ہے ہم جنس، یعنی پہلے وہ خواتین جو یہ برائی کا ارتکاب کریں، فاحشہ کا ارتکاب کریں، اور نمبر 2 میں کیا ہے، اور وہ 2 مرد، یعنی یہ 2 جنسیں ہیں۔ 2 سزا جو ہے یہ اس جرم کی ہے جو 2 مرد آپس میں کرتے ہیں اور 2 عورتیں آپس میں کرتی ہیں۔ تو یہ سحاقت اور لواطت کی سزا ہے، زنا کی سزا نہیں ہے، لہٰذا اس کا اس کے ساتھ کوئی آپس میں تضاد والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک 33 نمبر کا مسئلہ تھا۔ اب اگلا جو نیا تضاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے سورہ مثلاً الحجر 15ویں سورہ، یہ 314 صفحے پر الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں جو زیر بحث آئیں گی، اور قرآن کی جو مبین ہے، سیلف ایکسپلینیٹری، یعنی قرآن کا دعویٰ اپنے بارے میں کیا ہے کہ قرآن مبین ہے، یعنی اپنے آپ کو خود کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ 11 سورہ ہود 11 اور آیت نمبر 1، اس میں قرآن کا یہ دعویٰ ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں محکم کی جا چکی ہیں۔ مزید برآں اس کو اللہ جو حکمت والے اور خبر والے ہیں انہوں نے ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو اس آیت کو اس نے ایک تو جوڑا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 سے، کہ دیکھو قرآن میں بعض محکم اور بعض متشابہ، اور یہاں کہتا ہے کہ
قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں، تو کہیں تو قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ محکم سارا، اور کہیں کہتا ہے بعض محکم اور بعض متشابہ۔ ایک تو یہ تضاد اس نے اپنی طرف سے پیش کی ہے۔ نمبر 2، 26:2 سورہ شعراء، سورہ شعراء 438 تو نہیں، 438 صفحہ، ہاں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو المبین، جو کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک واضح، یعنی قرآن کا دعویٰ ہے الکتاب المبین، مبین دو ٹوک واضح۔ اور اسی ضمن میں اس نے 16:103 کا حوالہ بھی کوٹ کیا، سورہ النحل آیت 103۔ ہاں، یعلمہ بشر، اور آگے ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ یہ قرآن ایک ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، اور ایسی عربی زبان مبین جو کسی طرح کا ابہام پیچیدگی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان آیات کو دے دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی جو تعویل ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سورہ، ہاں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت نمبر 7، 61 صفحہ، کہ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کتاب مبین ہے اور بلسان عربی مبین ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کتاب کی تعویل جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ کیسا کتاب قرآن ہے جو المبین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اس کی تعویل جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تضاد ہے کہ کتاب ایسی جو اپنے آپ کو خود کھول کھول کر بیان کرتی ہے، لیکن ساتھ اس کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ تعویل جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تعویل ہے، تعویل اس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، تعویل زبان سے متعلق نہیں ہے۔ تعویل ہیں وہ نتائج و ثمرات، وہ سوسائٹی، وہ انقلاب، وہ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سوشلائزیشن، یعنی ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم کی امپلیمنٹیشن، اور امپلیمنٹیشن کے نتائج و ثمرات۔ تو جو تعویل ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف القرآن الکتاب، کہ یعنی آپ نے اس کتاب کو جو العلم ہے اس کو آپ نے عمل میں ڈھالنا ہے، اس کے مطابق ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس کے مطابق معیشت، معاشرت، سیاست، زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ اس علم الہی کے مطابق ڈھالنی ہے۔ اب اس عمل کے دوران کون مخالف ہوگا، کون موافق ہوگا، مخالفت کی کیا ہوگی کیفیت، انٹینسٹی، موافقت اختیار کرنے والا کس جذبے کے تحت کرے گا، کس حد تک موافق ہوگا، کس حد تک یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یہ غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس حال کو نبی بھی نہیں جان سکتا، یعنی علم قرآن
انسانی دنیا میں کیا شکل اختیار کرے گا، کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کفر کی کیفیت کیا ہوگی، ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، کون قرآن سے اثر پذیر ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی سمجھیں کہ اب آپ کے سامنے یعنی سائنسدان ہیں تو وہ چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، کائنات فطرت کے گوشے گوشے کے بارے میں بتا سکتے، پریڈکٹ کرتے ہیں یا نہیں کہ چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، ہاں جی، یا پچھلے دنوں کیا تھا وہ مون کیا تھا، ہارویسٹنگ لائٹ ڈیز یا نائٹس کہ جی چاند کی بڑی روشنی ہوگی اور روشن ہوگا چاند اور یہ ہوگا، اور وہ بنون وہی ہو رہا تھا۔ اب جن سائنسدانوں نے آپ کو بتایا بھی سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر گرہن ہوگا، چاند اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگا، ان کے سامنے ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے کہیں جی محترم یہ بتاؤ کہ یہ مکھی جو سامنے آپ کے بیٹھی ہے نا، بتائیں یہ کب اڑے گی، اور یہ بھی بتا دیں کہ اڑنے کے دوران اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ یعنی اتنے بڑے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، نجوم و کواکب کے بارے میں، جوار بھاٹا کے بارے میں اگر آپ کا علم کا پروسیس صحیح ہے تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن ایک مکھی کے بارے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ مکھی جو ہے وہ فریڈم آف ول ہے، وہ مجبور محض نہیں ہے، یعنی اس کو ایسے قوانین میں نہیں باندھا گیا کہ جن قوانین کا علم حاصل کر کے آپ بتا سکیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اور اڑنے کے بعد کہاں جا کر بیٹھی کہاں نہیں بیٹھی کچھ بتا سکتے۔ تو جہاں ابتدائی فریڈم آف ول، ابتدائی ارادے، آزادانہ اختیار ارادے کا اظہار ہے مکھی کی شکل میں، وہاں آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے، تو انسان کے بارے میں کیسے کر سکیں گے؟ یعنی تعویل کا تعلق ہے امپلیمنٹیشن کے ساتھ، امپلیمنٹیشن اور کسی قانون کو نافذ کرنے کے نتائج و ثمرات۔ تو اس ضمن میں کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں جیسے جیسے نتائج و ثمرات سامنے آئیں گے اس پر فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن نے تعویل کو اسی معنی میں، نتائج و ثمرات جو کسی حکم کی تعمیل کے حوالے سے نکلیں گے، قرآن تعویل کو اس سینس میں بھی استعمال کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن میں ہے سورہ النساء آیت نمبر 59، آیت نمبر 59، صرف 59، یہ 59 یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہ ختم کا نشان ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے جماعت مومنین، اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور الرسول کی، اور جو اللہ اور رسول نے اس مرکزی نظام کو چلانے کے لیے جو تمہارے اوپر مقرر کیے، یعنی مرکزی نظام، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ٹیکس کلیکٹرز، جتنا بھی ایڈمنسٹریشن ہے اولی الامر وہ اس میں شامل ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ تمہارے اور اس کے مابین جو اولی الامر ہے ان کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اسے سینٹرل اتھارٹی کی طرف لوٹاؤ، سینٹرل اتھارٹی۔ اور یہ جو سینٹرل اتھارٹی کی طرف لوٹانا ہے اس کو کہا ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے اجتماعی بقا اور فلاح کے لیے بہتر ہے اور اس کی تعویل حسن پیدا کرے گی۔
اب یہاں تعویل کا معنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. کیا ترجمہ کیا انہوں نے اجازت؟ اور اس کا مال بھی اچھا ہے. اس کا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے. اس کا مال بھی اچھا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مال بھی اچھا ہے. مال کس کو آپ سمجھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. وہ تو پچھلی بات ہوگی. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. ذالک کا خیر. ہاں اور اس کا مال بھی اچھا ہے. وہ آسن و تعویل. نہیں. اس کا مال بھی اچھا ہے. یعنی تعویل کا مطلب مال کر دیا. غلط ہے. آسن اچھا ہو. نہیں، یہ مال نہیں ہے. اس کو پڑھیں معال. ہاں معال ہی لکھا. مد ہے. ہاں، یہ ہے معال. معال کا معنی ہوتا ہے ٹو ریزلٹڈ ان. ٹو ریزلٹ ان، ریزلٹڈ ان. مثلا کوئی بغاوت ہوئی تو اس بغاوت کے کانسیکوینسز کیا ہوئے؟ دوز آر معال. معال کا معنی ہوتا ہے کانسیکوینسز، یعنی نتائج و ثمرات. یعنی جب آپ سینٹرل اتھارٹی کے ساتھ کیا کریں گے کہ اگر آپ کے اور مقامی، یعنی مقامی قیادت اور آپ کسی ایشو میں اختلاف ہو گیا تو وہ آپسی میں سیٹلمنٹ نہ کرو، اس کو لوٹاؤ مرکز کی طرف، سینٹرل اتھارٹی کی طرف، سپریم کورٹ کی طرف. وہ فیصلہ کرے کہ آپ کا مثلا ٹیکس کلیکٹرز ہیں اور تاجران ہیں، یہ جائز ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں سیٹل نہ کریں. ان کے اوپر ایک ہائر اتھارٹی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہائر اتھارٹی یعنی آخر کار سپریم کمانڈر یا سپریم کورٹ یا جو بھی اس کا یہ بائی لاز ہیں جو ہم نے طے کرنے. اس کو کہا ہے کہ یہ تعویل کے حوالے سے بہتر ہے. اب یہاں تعویل کو معنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یعنی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس مرتب ہوں گے نا معاشرے پر. یعنی پہلی صورت میں انارکی ہے، طوائف الملوکی ہے، اور دوسری صورت میں معاشرے کے اندر سٹیبلٹی پیدا ہوگی. تو معاشرے کی جو سٹیبلٹی ہے، سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے اور معاشرے کا بہتر گراؤنڈ پر کھڑا ہونا ہے، اس کو تعویل کہا. اسی طرح وہ جو ڈسکشنز ہوگی، بات ہوگی، پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، بات یعنی کانسیکوینس نکلیں گے. ہاں نتائج و ثمرات جو مرتب ہوں گے مسلم سوسائٹی پر. اسی طرح قرآن حکیم نے 17 سورہ جو ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر 35، 343 صفحہ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ، 343، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے جماعت مومنین، پیمانہ لینے اور دینے میں پورا رکھا کرو. اوفوا الکیل، پیمانے پورے پورے. اذا قلتم، جب تم ماپ یا تول. وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور تول میں ڈنڈی نہ مارنا، پورا تولو اور پورا ماپو، ماپ تول کے پیمانے صحیح رکھو. ذالک خیر، اس سے تمہارے معاشرے میں فلاح آئے گی. اور اگلی بات ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کے کانسیکوینسز کے نتیجے میں تمہارے معاشرے میں حسن پیدا ہو. اب یہاں بھی تعویل جو ہے انٹرپریٹیشن کے معنی میں نہیں ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن بڑی اچھی ہوگی. اچھا، یہ جو تول میں آپ آیا ہے یہ اس کی طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک انصاف، وہ تو سارا یعنی وہ وزن اور پیمانے مادی ہوں یا مانوی ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں. صرف ہم اس کو ہاں، سارے تو اس میں لگے ہوئے کوئی تولنے میں. تو یہ جو تعویل ہے یہ بھی کانسیکوینسز کے معنی میں ہے. مسلم معاشرے پر یا سوسائٹی پر ان کا کیا ایفیکٹ پڑے گا؟
حسن کا 35. یعنی یہ جو تعویل ہے یہ انٹرپریٹیشن کے معنی میں نہیں ہے، تو انجام نتیجہ. تو یہی بات یعنی قرآن بحیثیت مجموعی معاشرے پر جو نتائج مرتب کرے گا، آپ قبل از وقت امپلیمنٹیشن کے بغیر آپ اس کو اسیسمنٹ کرنے بیٹھ جائیں. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ عمل میں تو پڑا نہیں اور شیخ چلی کی طرح نتائج و ثمرات کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کسی دانا انسان سے کسی نے پوچھا جی میں نے فلاں گاؤں جانا ہے، راستہ بتاؤ. راستہ بتا دیا. کہنا جی بتائیں میں کتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا؟ جبکہ مجھے تو نہیں پتا. وہ چل پڑا. جب چلا تو اس نے کہا بھائی اگر تم نے یہ رفتار رکھی تو اتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے. وہ واپس آ کہتے ہیں آپ نے پہلے کہا تھا نہیں اور اب کہتے ہیں. وہیں کھڑا رہے، راستے میں بیٹھ جائے. تو خیر بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ رفتار معلوم ہو تو ہم بتائیں کہ بھئی کتنے عرصے میں تم یہ فاصلہ طے کر سکو گے. ہاں تو یہ تعویل بمانا انٹرپریٹیشن جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو اس سے یہ تضاد پیدا ہوتے ہیں. اور جب اس کا تعلق مستقبل کے حالات کے اوپر قرآن کی تعلیمات کا کیا اثر پڑے گا، یہ چیز علم الہی سے متعلق ہے. اور اسی سینس میں قرآن نے تعویل کو آنے والے نتائج و ثمرات کے ساتھ جوڑا ہے. اس معنی میں قرآن تعویل کا لفظ بولتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 53. (53) 189 صفحہ 53 سورہ الاعراف. هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر تعویل کا انتظار کر رہے. تعویل کا معنی ہے نتائج و ثمرات، یعنی ان کی مغلوبیت اور اسلام کا غلبہ. یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ یہ قرآن جس سوسائٹی یا جن نتائج و ثمرات کے بارے میں کہتا ہے وہ پورے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ خالی خالی دھمکیاں ہی تو نہیں. بار بار وہ کہتے ہیں لے آ وہ عذاب، لے آ وہ عذاب. ہم تو مانتے ہی نہیں کہ وہ کبھی عذاب آ جائے گا. تو وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کی تعویل. اور آگے قرآن کہتا ہے یوم یاتی تاویلہ، تو یہ تعویل ان کے پاس آ کر رہے گی. یہاں جو لفظ ہے تعویل کا آنا، تعویل کا آنا، جاننا نہیں. ہاں یعنی یہ تعویل تو ان کے سامنے آ کر رہے گی، یہ تعویل تو ان کے سامنے آ کر رہے گی. کس طرح آ کر رہے گی؟ اس کی ایک مثال پچھلی سورہ میں، سورہ الانعام آیت 134، یہ 174 صفحہ ہے، یہ آیت 135 ہے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اے میری قوم کام کرتے جاؤ، اعملوا، یہ ہے رسول کا حوصلہ۔ تو اپنے مخالف کو بھی کہتا ہے کام کر، مجھے ناکام کرنے کے لیے کام کر، یعنی اپنے پروگرام اور مشن پر اسے اتنا اعتقاد اور یقین ہے، اعملوا، کام کرو، علی مکانتکم، جو تمہاری پوزیشن ہے، ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان سب کو کام میں لاتے۔ یعنی نبی جو ہے وہ دوسروں کے وسائل پر للچائی ہوئی نظریں سے نہیں ڈالتا، اسے اپنی ذات پر، اپنے پروگرام پر، مشن پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے صرف مجھے کام کرنے کا موقع دو بس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس روشنی ہے اس کا تو اتنا ہی کام ہے کہ اس کو روشنی کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ جن کی جیبوں میں، ہاتھوں میں جھوٹے سکے ہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ روشنی کریں۔ ہم تاریکی میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ 500 کا نوٹ ہے، میں کہتا ہوں 100 کا نوٹ ہے، تو خطرہ کس چیز سے ہے یار بھائی؟ روشنی سے۔ روشنی ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ نوٹ کی کیا ویلیو ہے۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ روشنی ہونے نہ دی جائے۔ تو اعملوا علی مکانتکم انی عامل، میں بھی کام کر رہا ہوں اپنے محدود وسائل میں، ذرائع میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، اور انجام کار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ انجام کار تم کامیاب ہوتے ہو، یہ میں کامیاب ہوتا ہوں۔ عاقبۃ الدار کا معنی ہوتا ہے رسی کا آخری سرا، یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ کھیل ہے، دوڑ ہے، تو اس دوڑ میں انجام کار کون گول پر پہنچتا، کون نہیں پہنچتا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم کہتے ہو تم، میں کہتا ہوں ہم، ضابطہ کیا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کے لیے فلاح نہیں ہے۔ ظلم اگر تمہارے اندر ہوگا تو، میرے اندر ہوگا تو، جس کے اندر ظلم ہوگا وہ انجام کار ناکام ہوگا۔ تو یعنی مستقبل کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس کو کام، عمل، تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اس میں نبی کے ساتھ امت کس طرح شامل ہوتی ہے؟ سورہ ہود 11ویں سورہ، سورہ، پہلے ہے آیت 93۔ سیدنا شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو قاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ اے میری قوم، کام کرو اپنی اپنی پوزیشن کے مطابق، میں بھی کام کر رہا ہوں، تم دیکھ لو گے، جان لو گے کہ وہ کون ہے کہ جس کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے جو اسے بے دست و پا کر دے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ قاذب کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو۔ اب یہ انتظار کیا ہے؟ نتائج و ثمرات، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ نکلے گا، جو میں کر رہا ہوں اس کا بھی، یعنی یہ عمل کا نتیجہ ہے۔ اور یہ عمل کا جو نتیجہ ہے یہ سیدنا شعیب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس طرح ہے؟ تو یہ اسی سورہ کی آیت 121، آیت 21 اسی سورہ کی 121۔
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں ان کو جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ کیا کہنا ہے؟ اعملوا علی مکانتکم، کام کرو اپنی اپنی حیثیت، پوزیشن، وسائل، حالات سب کا اپنے پاس رکھتے ہوئے۔ اور آگے ہے انا عاملون، 635 میں تھا انی عامل، میں کام کر رہا ہوں۔ اب وہاں سے قافلہ چلا رسول کا، تو وہ مقام آ گیا کہ دیاد اور طرح تھا میں انجمن میں کہ اب یہاں میرے رازدار اور بھی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جماعت شامل ہو گئی اور فرمایا انا عاملون، ہم بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، تم بھی اپنے وسائل اور حالات جو کچھ ہیں تمہیں مبارک ہو اور کام کرو۔ اور انا عاملون، ہم بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو کس کا؟ نتائج و ثمرات کا۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ نتائج و ثمرات کا۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اس آسمان و زمین میں آپ کے عمل کا کیا نتیجہ پوشیدہ ہے، ہمارے اعمال کے کیا نتائج و ثمرات، یہ اللہ کا قانون مرتب کرے گا۔ تو یعنی نتائج و ثمرات ہیں اعمال کے، اور اعمال کے نتائج و ثمرات کیا رخ اختیار کریں گے، اس مسئلے میں کوئی شخص بھی حتمی طور پر نہیں بتا سکتا۔ تو یہ تعویل جو ہے نتائج و ثمرات کے حوالے سے، تو نتائج و ثمرات کا جو تعلق ہے وہ مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گا۔ ہمارا کام ہے کام کیے جانا، اور اس یقین کے ساتھ کام کرنا کہ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے۔ عمل کا لازمی نتیجہ بہتر سے بہتر مرتب ہوگا۔ تو ہمیں تعویل میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ عمل میں، اور اس کا ایک نقشہ سورہ آل عمران آل عمران 91 صفحہ، یہ ایمان والوں کی ایک دعا ہے جو آیت نمبر 192 میں اولو الالباب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ 192 ہاں، ربنا، یہ سارا انک من تدخل النار، یہ پروردگار عالم ہمیں آگ سے محفوظ فرما، ہم آگ میں نہ گر جائیں۔ اور اے پروردگار عالم، ہم نے ایک مناد کی منادی کو سنا ہے، منادی یہ تھی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پروردگار عالم، پس ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہماری حفاظت فرمائیو، اور کوتاہیاں جو ہم سے سازد ہوں ان کے منفی نتائج سے ہم بچے رہیں، بدحالیاں ہماری دور ہوں، اور ہم مرتے دم تک آپ کے قانون پر چلنے والے بنیں۔ آگے پھر اے پروردگار عالم، جن جن چیزوں کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں یا پیغامات کے توسط سے، وہ ہمیں نتائج و ثمرات عطا ہوں، اور حیات دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ہم قیامت کے دن بھی ہم ناکام نہ ہوں۔ پروردگار عالم، آپ کے وعدے ہوں یا وعیدیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی گویا دعا ہے، تمنا ہے، تو ان کے ساتھ یہ اور یہ ہو۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں آیت 195 میں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پس جواب دیا ان کو ان کے رب نے۔ یہاں عظیم نقطہ یہ ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں دعا، کیا پروردگار عالم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ پیچھے یہ بھی ہے فاغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار، اور نتائج و ثمرات حیات دنیا میں آخرت میں بھی ہم ناکام نہ ہوں۔ مانگ رہے ہیں دعا، اور جواب کیا اللہ پاک فرماتے ہیں؟ فاستجاب لهم ربهم،
اللہ نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی۔ اچھا جب دعا قبول ہو گئی تو اب ہو گئی۔ ہمارا تو یہ تصور ہے نا کہ جب دعا قبول ہوگی تو پوری ہو جائے گی۔ فاستجاب لہم، قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو، دعائیں قبول ہو گئیں، اب لمبی تان کر سو جاؤ۔ لیکن اسلام کا رب ایسا رب نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل، یعنی یوں نہیں فرمایا انی لا اضیع دعا دائن، قول قائل، تمنا متمنن، کہ میں کسی تمنا کرنے والے کی تمنا کو ضائع نہیں کرتا، دعا کو ضائع نہیں کرتا، قائل کے قول کو ضائع نہیں کرتا۔ قول کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قوالیوں کا تو اسلام ہے ہی نہیں۔ قوالیاں کیا ہیں، تمنائیں کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ نہ تمہاری چاہتے نہ اہل کتاب کی چاہتے۔ قرآن کہتا ہے میں، اللہ نے جواب دیا ان کو، میں وہ رب ہوں کہ جو کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اس کائنات میں جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے نا، وہ عمل ہے، ایکشن، ورک۔ اللہ فعال ہیں، وہ تو حرام عمل میں لگے ہوئے اللہ، اور ہم بے عملی اور بد عملی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کے بندے ہم کیسے بنیں گے؟ جواب دیا ان کو ان کے رب نے کہ میں تو نہیں ضائع ہونے دیتا کسی عامل کے عمل کو۔ عامل، ہاں، اور آگے فرمایا عامل بھی کیسے ہونے چاہیے؟ من ذکر او انثی، عمل اس قوم کا ضائع نہیں ہوگا جس کے ذکر و انثی دونوں کام میں لگے ہوں۔ نصف آبادی کو مقید کر دو 4 دیواریوں میں، برقعوں میں، پردے میں، بے عمل اور بد عمل، اور پھر کو ہم زندہ قوموں کا مقابلہ کریں گے۔ پھر کہا بعضکم من بعض، کس چیز کا پردہ ہے؟ مرد عورت سے، عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ذکر اور انثی کوئی الگ الگ قسمیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سیل ہے جو آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن سے خاص سٹیج پہ ظاہر ہوتی ہے بعضکم من بعض، اور آگے وہ عمل بتایا، مہاجرت، اخراج، ایذاء اللہ کے راستے میں، قتال، یہ کام ہیں۔ اللہ کے راستے میں مہاجرت اختیار کرنا، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا، اللہ کے دین کے لیے ایذائیں سہنا، اور اللہ کے دین کے لیے جب جنگ مسلط ہو جائے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں۔ یہ کام کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پھر تمہاری بدحالیاں دور ہوں گی۔ یعنی بدحالیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی نا، کفرنا سیئاتنا، 193 آیت میں کفرنا سیئاتنا، تو کفرنا سیئاتنا کا جواب دیا ہے، یہ کام کرو، یعنی مہاجرت ہو، اخراج ہو، ایذاء ہو، قتال ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تمہاری سیئات کو دور کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر ان کو میں ایسے سبز و شاداب علاقوں میں داخل کروں گا کہ جن کے آبی وسائل رواں دواں ہوں گے ان کی فلاح کے لیے، اور یہ ہوتا ہے ثوابا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے ثواب۔ ثواب کسی قابلی، خولی، خیالی تصور کا نام نہیں ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، سرسبز و شاداب علاقوں کا وارث بننا، سرسبز و شاداب علاقوں کی وراثت، یہ ہے ثواب من عند اللہ، اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں تو یہ وہ ثواب ہے جس سے تمہارے اندر حسن پیدا ہوگا، بیوٹی پیدا ہوگی، پراگندہ حالی دور ہوگی۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو نتائج و ثمرات ہیں جو مستقبل میں حسن عمل سے پیدا ہونے ہیں، تو یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمل کا مسئلہ ہے۔ عمل نتائج و ثمرات سے اس کے مرتب ہوں گے۔
تو ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو عمل میں لگا دو، اور عملوں کا ایک واضح نقشہ، عمل کیا کیا عمل جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جو قوموں کو اٹھائے گا، یہ سورہ التوبہ، سورہ التوبہ آیت 121، آیت 121 120 میں سے بھی ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کو یہ شان شایع نہ تھا نہ ہے، اور وہ جو اعراب ہیں مکے کے یعنی مدینے کے اطراف میں رہنے والے، کیا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول تو مارچ کرے، قربانیاں دے، اور یہ رسول کے اوپر ایمان لانے والے پیچھے رہ جائیں، یا تخلفو کو مانا پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ چاہیے تھا ان کو کہ یہ اپنی ذات کو زیادہ امپورٹنٹ بنا لیں رسول کی ذات کی بنسبت، کہ رسول اگر ڈے اینڈ نائٹ سیکریفائس کرتا ہے، پہرے دیتا ہے، جدوجہد میں لگا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دوسری طرف لے جائیں، تو یہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، فرمایا بات یہ ہے کہ نہیں پہنچتی ان کو پیاس، ظمأ، ان کو اگر پیاسا رہنا پڑے گا، ولا نصب، تھکاوٹ سے چکنا چور ہونا، ومخمصہ، اور بھوک سے پیٹ جو ہے نا وہ دب جائے، بھوک جو ہے وہ پیٹ کو دبا لے، یعنی پیاسا ہونا اللہ کے راستے میں، تھکاوٹ، چکنا چور ہو، مخمصہ، بھوکا رہنا پڑے، یہ چار چیزیں ہوئی، ولا یطؤون موطئا، اور ایسے مقام یا آبادیوں میں جانا، یغیظ الکفار، کہ جو منکرین قرآن ہیں وہ ان کو ناپسند کریں، اس وادی میں رکھنے کا ان کو اجازت ہی نہ دیں کہ وہ اس وادی میں، آبادی میں، علاقے میں داخل ہوں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور اسی طرح دشمن کی طرف سے زخم لگیں، نقصانات ہوں، مصائب آئیں دشمن کی طرف سے، یہ جو کام ہے نا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ اعمال ہیں جنہیں اعمال صالحہ کہا ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلام کو لے کر اٹھنا، اور اللہ کے کلام کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یعنی جو ہم کولڈ ڈرنکس پر خرچ کرتے ہیں، جو سگریٹ پر خرچ کرتے ہیں، جو چائے پانی کا نظام ہے، اگر وہی یہ امت ختم کر دے یا کمی کر دے اور وہ فلاحی بجٹ میں دے دے، تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ صرف ہمارا چائے کا جو پاکستان کا خرچہ ہے، کتنے ارب چائے پر لگ رہا ہے، چائے، چینی، کولڈ ڈرنکس اور مشروبات اور آئس کریم اور پتہ نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، یعنی وہ دور تھا کہ جب آپ کا جو اسلامیہ کالج بنا ہے نا، انجمن حمایت اسلام، تو مولوی شمس الدین نے اتنی تحریک کی کہ خاتون جب آٹا گوندنا شروع کرے تو ایک لپ آٹے کی ایک مٹکے میں ڈال دے، اور مہینے کے بعد وہ آٹا اکٹھا ہوتا تھا گھروں سے، صرف ایک، یعنی دوسرے ایک روٹی، ایک مٹھ آٹا، یعنی ایک پیسہ اگر ہر امت کا اس فرد دینا شروع کر دے تو مہینے میں 1 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ ہماری آبادی ہے مسلمان، یعنی 1 روپیہ اگر ہر ایک دن میں ڈالیں تو 1 ارب اور 46 کروڑ ڈیلی، ایک دن کا
ہاں وہی پورا عالم عرب، 1 ارب اور 46 کروڑ پورا عالم اسلامی ہے۔ تو یہ جو مخمصہ ہے، نصب ہے، زمہ ہے، ان علاقوں میں جانا ہے اور زخم کھانا ہے، کوتب لہم بہی عمل صالح، اور آگے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ محسن بنو اس انداز میں تو تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ، یعنی فرمایا اور انفاق کرو وسائل کا، اور انفاق جو ہے دینا پہلے اللہ نے نفقہ صغیرہ کا ہے، یعنی مالداروں کو نہ موضوع بناؤ کہ ہم تو مالدار نہیں ہیں، ہم تو بہت بڑے مال والے نہیں ہیں۔ قرآن نے تو نفقہ صغیرہ سے شروع کیا، یعنی ہر فرد جتنے میں ہے اگر اتنے میں وہ اللہ کے لیے دینا شروع کر دے تو بڑے ہو کر بھی وہ کچھ دے گا، اور اگر توقع جی 5 لاکھ میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا، نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی۔ ہاں تو یعنی جو مقصود ہے، مقصود جتنا ہے اس کو 2 روٹیاں ہیں تو اس میں سے اگر 1 روٹی کا دینے کا جذبہ اس میں پیدا ہو گیا تو بس چوتھائی دے نفقہ صغیرہ ولا کبیرہ۔ پھر فرمایا آگے کبیرہ بھی تک بھی پہنچ جائے گا، اور آگے ولا یقطعون وادیا، اور فرمایا کہ پھر اپنے مقام سے آگے بڑھ کر وادیاں طے کرے، وہ کچھ راتیں اللہ کی کتاب کی لگانے والا بنے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مقام سے دوسرے مقام، اور کیا فرماتے ہیں الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تو یہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو جائے گا، جس طرح تمہارے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اب ہر چیز جو تم جمع کرتے وہ ریکارڈ میں آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ریکارڈنگ کا نظام ہے وہ ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی تمہیں ان اعمال کی، یہ جو ہے نا احسانہ ما کانو، یا یہ عمل ہے جو امتوں کو بڑھاتا ہے اور منزل مراد تک پہنچاتا ہے۔ تو یعنی یہ تھا وہ نقشہ جو قرآن حکیم نے ایمان والوں کو عطا کیا تھا، اور یہ تعویل تھی، تو یہ تعویل تھی مستقبل کے نتائج و ثمرات۔ تو مستقبل کے نتائج و ثمرات جس ضابطے کے تحت مرتب ہونے تھے وہ ضابطہ ہمیں بتا دیا، اور کہا کہ اب بحثوں میں مت پڑو، کام میں لگ جاؤ، خاموش عمل، دن رات کا عمل، انفرادی عمل، اجتماعی عمل، اور یہ اعمال کا نقشہ۔ تو فرمایا کہ بدحالیاں تمہاری دور ہو کر رہیں گی۔ تو یہ تضاد تھا 34 نمبر جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس میں انہوں نے جو شابہات اور محکمات کے سلسلے میں جو کہا ہے، ہاں تو وہ جو بتایا تھا کہ اس پر محکم اور متشابہ پورے قرآن میں، یعنی تمام قرآن محکم ہے، حکمت والا ہے، پورا قرآن متشابہ ہے، ملتا جلتا، ہم آہنگ، ایک دوسرے کو کنسولیڈیٹ کرنے والا، یعنی محکم اور مشابہ میں جو تضاد محسوس ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب مشابہ کا قرآنی مفہوم ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ مشابہ کا معنی جب شبہ والا کر دیا جائے تو وہ ایک گڑبڑ ہے، جس وقت آپ اسے ریزمبلنس، ملتا جلتا، ہم آہنگ، ایک دوسرے کی تائید کرنے والا، تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس میں جو آیت کی تھی کہ یہ محکم ماں ہے اور باقی جو یعنی محکمات ہیں حکمت والی آیتیں، حکمت والی آیت، اور حکمت والی احکام کی آیتیں ان کی ایک فارم ہے، یعنی ایک ہے مثلا صلاۃ اور ایک ہے صلاۃ کی حکمت کو بنیاد بنا کر عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہن ام الکتاب، یعنی جو حکمت والی آیتیں ہیں وہ ماں ہیں، اور اس حکمت پہ حکم ایک بیٹے کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ مثلا صلاۃ ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب یہ فحشاء اور منکر سے روکنے کے لیے ایک فارم ہے۔ اگر فارم پر لڑتے رہیں کہ جی ہاتھ کہاں باندھے جائیں قیام میں،
آمین اونچی کہیں یا نیچی کہیں، ہاتھ سینے پر ہوں یا تحت سرہ ناف کے نیچے، یا ناف کو بھی چھوڑے جائیں، ان پر بحث ہو، اور یہ بحث نہ ہو کہ بھئی اس سے تمہارے اندر حکمت بھی پیدا ہوئی یا نہیں، فحشاء اور منکر سے تم رکے بھی یا نہیں رکے۔ تو یہ ہن ام الکتاب، وہ احکام کو ڈٹرمن کرنے والی آیتیں کیا ہیں؟ حکمت والی، اور وہ اساس ہیں، جڑ ہیں، ماں ہیں، بنیاد ہیں۔ تو یہ جو تضاد تھا یہ تھا یعنی 34 نمبر، اور اس میں اس نے تعویل اور قرآن کا مبین ہونا اور محکم اور مشابہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب اس کے بعد جو اگلا تضاد اس نے بظاہر پیدا کیا ہے، کہتا ہے قرآن جو ہے وہ گو مگو ہے، بلکہ متضاد ہے، اس حوالے سے کہ جو فرعون تھا وہ غرق ہو گیا عذاب کے طور پر یا بچا لیا گیا۔ کہتا ہے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے بچا لیا۔ اس ضمن میں وہ جو آیات ہیں مثلا 43-55 سورہ زخرف، آیت 55 43-55 590 صفحہ۔ فلما اوپر ذکر ہے فرعون کا، ونادا فرعون آیت 51 میں ہے، ونادا فرعون فی قومہ، اس میں بھی ذکر ہے، اور آیت 46 میں بھی دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کا ذکر ہے۔ تو آگے آیت 55 میں ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فأغرقناہم اجمعین۔ یہ فلما آسفونا کیا ترجمہ کیا ہے جاوید؟ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، ہم نے ان کو ڈبو، ہاں یہ جو انتقام لیا۔ ہاں نہیں وہ تو ہے ہی، یہ جو آسفونا کا ترجمہ ہے یہ صحیح نہیں کہ اللہ کو خفا کر دیا، اللہ کو افسوس میں مبتلا کر دیا، یعنی بندے اللہ کو افسوس میں مبتلا کریں، تو یہ غلط ہے۔ آصف یا آصفو کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جو اس کے لیے ناکامی کا باعث بنے بندے کے لیے، یا جب انہوں نے ہماری طرف سے کامیابیوں کی بجائے ناکامیوں کا پروگرام لے لیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے اپنے لیے کامیابیوں کے اسباب تلاش کرتے، انہوں نے اپنے لیے ہم سے ناکامیوں کا مطالبہ کیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انتقمنا، ناکامہ کہتے ہیں اونٹنی کے یا کسی جانور کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی نا، پوچھیں، ان کو کاٹ دینا، تو انہوں نے گویا کہ آگے بڑھنے سے انکار کرتے پیچھے رہ جانے کا ہم سے مطالبہ کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو یہ یعنی اس مقام سے پتہ چلا کہ فرعون اور فرعونی جو تھے وہ غرق ہوئے، لیکن اب کہتا ہے قرآن کہتا ہے نہیں، فرعون کو بچا لیا گیا۔ وہ کہاں؟ سورہ یونس 10ویں سورہ، 10ویں سورہ آیت نمبر 92 263 صفحہ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دوست
زیر بحث آیتی کو پڑھتے ہیں، اس کا ما قبل یا ما بعد نہیں پڑھتے. آیت نمبر 90 میں ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اسے غرقابی نے پکڑ لیا فرعون کو. تو جب وہ غرقابی کے زد میں آ گیا، پکڑا گیا، تو بچا کیسے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جو غرق کرنے والی قوت تھی اس نے اس کو دبوچ لیا. تو غرق کا تو لفظ موجود ہے پیچھے. تو جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. اس کو حکم ہوا یا اعلان اللہ نے کیا الیوم، الآن اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، اور تو نافرمانی کے آخری درجے میں پہنچا ہوا تھا. پھر فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یعنی اب یہاں اللہ پاک نے اس کے بدن کو محفوظ رکھنے کا، اس کی باڈی اور لاش کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، نہ کہ اس کو بچا لیا. یعنی فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، آج کے سے، ننجی کا محفوظ کریں گے ہم تجھے. کس طرح؟ بے بادانیک، تیری باڈی کو. یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کا، معجزہ ہے کہ بائبل اس مسئلے میں خاموش ہے. بائبل، موسیٰ کی قوم جن کے ساتھ یہ واقعہ وہ نہیں بتاتے، قرآن بتاتا ہے اس کا بدن میں کہ اس کے بدن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اور کہا یہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ تجھ جیسوں کے لیے بعد میں وہ بدن عبرت کا کام کرے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت اس نے یہ بھی کہا کہ ہماری اس آیت سے لوگوں کی اکثریت ابھی تک غافل ہے. یعنی یہ آیت موجود ہے لیکن لوگوں کی اکثریت غافل ہے بائبل میں. بائبل سے. بائبل تو کلی طور پر پیدل ہے نا، وہ تو ذکر ہی نہیں کرتی. بائبل تو اس واقعے کا ذکر ہی نہیں کرتی، قرآن ذکر کرتا ہے. اور یہ 1933 میں رفقائے محترم یہ آیت روئے زمین پر کافروں کی طرف سے ثابت ہوئی. یعنی جب انہوں نے اہرام مصر کو کھدائیاں کی تو ان کھدائیوں کے دوران وہ رامیس ثانی فرعون جو تھا نا، یہ بائبل کا اور قرآن کا ایک اور بڑا فرق. بائبل جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، بائبل اسے بھی فرعون کہتی ہے. جبکہ آپ سورہ یوسف پڑھیں گے، قرآن فرعون یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہتا. قرآن نبی امی، ام القرآن کا نبی جس نے بائبل اور کوئی دنیا کی، وہ کہتا ہے کہ وہ فرعون نہیں تھا، اس کو صرف العزیز کہتا ہے، العزیز، الملک اور العزیز. لیکن بائبل اسے فرعون کہتی ہے. حالانکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 200 سال بعد، 250 سال بعد جو خاندان مصر میں حکمران ہوا تھا، فرعون اس کا لقب تھا. تاریخی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ ہسکون چرواہے، یہ فرعون جو تھا، یہ لقب سیدنا یوسف کے 250-300 سال بعد جو خاندان آیا حکمرانوں کا، اس کا فرعون خطاب تھا. سیدنا یوسف کے دور میں یہ تھا ہی نہیں. اور قرآن سورہ یوسف میں فرعون کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتا. اور یہاں یہ کہتا ہے کہ فرعون کے بدن کو محفوظ رکھا جائے گا. تو 1933 میں جب یہ کھدائی ہوئی ہے اور احرام وہ کھولے گئے ہیں تو ان میں رامیس ثانی کی لاش برٹش میوزیم میں ساری تحقیق کرنے کے بعد ثابت کیا گیا ہے سائنسدانوں نے کہ یہ واقعی وہی فرعون ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا اور یہ غرق ہو گیا تھا، اور اس کی ہی لاش ہے، کسی اور کی نہیں ہے.
اور اس کے برعکس اٹلی میں ایک چرچ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک کفن چلا آ رہا تھا اور وہ 1500 سال پرانا تھا، 1500 سال، اور اس کفن کے بارے میں تھا کہ مسیح علیہ السلام کو جب پھانسی ہوئی اور ان کو کفنا کر قبر میں رکھا گیا تو وہاں سے وہ پھر اٹھائے گئے بقول کرسچینٹی کے، اور یہ ان کا کفن ہے، یہ ان کا مسیح کا کفن ہے۔ اور جب سائنسدانوں نے، جو مسیحی سائنسدان تھے، انہوں نے تحقیق کی تو تحقیق کاربن سے یعنی ہے کہ یہ کپڑا، یہ کاغذ کتنے دور کا ہے، تو کرتے 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 انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا، جو کپڑا ہے، یہ 1473 سال پرانا ہے، جبکہ اسے کم از کم 1900 اور اتنے سال پرانا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے سائنٹیفکلی ثابت کیا کہ یہ کفن جعلی ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کے کفن کا جعلی ہونا مسیحی سائنسدانوں نے اعلان کیا، اور رامیس ثانی کی لاش کا اسی لاش کا ہونا یہ سائنسدانوں نے ثابت کیا۔ تو وہ سائنسدان جو نہ کفر پہ ہے نہ ایمان پہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو یعنی قرآن نے یہ 41-53 ختم کرتے 41-53 قرآن نے اپنے بارے میں ایک پیشین گوئی کی ہے۔ 41-53 سورہ حامیم سجدہ 53 آیت آخری، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، ان کو دکھائیں گے، جو ہمارے منکر ہیں نا، ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کا معنی ہے آؤٹ سائنسز، یہ ہے ایکسٹرنل ورلڈ، فزکس میں، کیمسٹری میں، فلکیات میں، جیالوجی میں، یعنی آفاق ادر دین ہیومن سائنسز، سوشل سائنسز، آفاق میں، وفی انفسہم سائیکالوجی میں، نفسیات میں، پیرا سائیکالوجی میں، قانون میں، تاریخ میں، یہ دو دائرے ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ اور انٹرنل ورلڈ، خارجی کائنات کے حوالے سے اور انسانی دنیا کے حوالے سے ہم ان کو اپنے حقائق، نشانات دکھائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی یتبین لہم، یہاں تک یہ تحقیقات ہوں گی کہ ابھر کر یہ بات ان کے سامنے آ جائے گی۔ کیا ابھر کر سامنے آئے گی؟ انہ الحق، کہ جو کچھ ہم قرآن میں کہہ چکے ہیں دیٹ از دا ریئلٹی، قرآن حق ہے، یعنی قرآن کا حق ہونا سائنسدانوں کی طرف سے ظاہر ہوگا، یعنی ایسی ڈسکوریز ہوں گی ڈے اینڈ نائٹ سائنسز کے اندر، سائنسی دنیا کے اندر، کہ قرآن کا حق ہونا اسٹیبلش ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اے مومن تیرے لیے تو یہ چیز کفایت کرتی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہر چیز کا براہ راست مشاہدہ کرنے والے اللہ۔ تمہارے لیے تو زمان و مکان کی مسافتیں ہیں کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ تو ہر چیز کا براہ راست نگران ہے، وہ کر رہے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز رفقائے محترم کہ قرآن کا حق ہونا سائنسز سے ظاہر ہوگا، ڈسکوریز ہوں گی، ڈے اینڈ نائٹ حقائق سامنے آئیں گے اور وہ ثابت کر دیں گے قرآن میں جو کچھ کہا گیا وہ حق ہے۔ الا انہم فی میت من لقاء ربہم، ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے ساتھ یہ جو حقائق کے ذریعے رابطہ رکھنا ہے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، کوئی بات نہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، کوئی بات نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیا، کمپریہنسو ہے۔ تو یہ چند ایک گوشے تھے جو آج کی مجلس میں آئے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔